پریشاں ہے بطحا چھوٹ جائیں، پریشاں ہے بطحا چھوٹ جائیں، بری عادتیں سب کیا الہی، بری عادتیں سب کی یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ہم اپنا پروگرام لیے حاضر ہیں جس کا نام ہے ایک بری عادت، اور اس میں ہم مختلف بری عادتوں سے متعلق سن رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم انشاءاللہ الکریم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ کون سی بری عادت ہے وہ انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ لگے گا۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ آگے بڑھیں، آئیے اچھی نیت کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، جو سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور اس چینل کی تشہیر بھی کریں گے، دوسروں کو یہ چینل دیکھنے کی ترغیب بھی دلائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ منقول ہے، ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا، تو اس کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا، میں درود شریف نہ پڑھتا، اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب یعنی چھین لیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور برائی کا، ایک بری عادت کا ذکر سنیں گے، اور آپ انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ان ٹاپکس پر، ان موضوعات اور ان وشے میں بیانات سنیں گے، مدنی پھول حاصل کریں گے، جو شاید آپ کے لیے بہت زیادہ نئے ہوں گے، اور بہت سے ٹاپک ایسے ہوں گے جن کا نام ہی آپ پہلی بار سنیں گے۔ اس لیے اس پروگرام میں اول تاخیر شریک رہے، شرکت کریں، سنیں گے تو انشاءاللہ معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے خود پسندی، یعنی عجوب، خود پسندی۔ یہ کیا ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے شیطان کے بعض ہتھیار، اس کے پیج نمبر 17 پر عجوب یعنی خود پسندی کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اپنے کمال، مثلا علم یا عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا، اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا۔ گویا خود پسند شخص جو ہے وہ نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے، یعنی ملی ہوئی نعمت، مثلا صحت یا حسن و جمال یا دولت یا ذہانت یا خوش الحانی یا منصب وغیرہ، اس کو اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھنا، اور یہ بھول جانا کہ سب رب العزت جل و علا ہی کی عنایت ہے، یعنی میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ مجھے جو صحت ملی، مجھے اچھی آواز ملی، جو کمال ملا، جو عہدہ ملا، منصب ملا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ تو اللہ کی عطا کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ یہ میرا کمال ہے، میں ہوں ہی اس قابل، میں تو تھا ہی اس لائق، میرا تو ذہن ہی ایسا تھا، اس لیے مجھے یہ مقام ملا ہے، یہ منصب ملا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی عطا سے ملا ہے، تو یہ بات ہم نے کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا معنی
میننگ یہ ہے کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے. جب بھی کوئی تم کام کرو، کوئی اچھا عمل کرو، تو یہ نہ کہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے. سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو نیکوکار قرار نہ دو، یعنی یہ نہ کہو کہ میں نیک ہوں، کیونکہ یہ تو عجوب یعنی خود پسندی ہے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی خدمت عالی میں کسی نے سوال کیا کہ آدمی کب گناہ گار ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو نیک سمجھے. اور اللہ والوں کا تو ہم نے یہ انداز پڑھا ہے ناظرین اکرام کہ یہ بڑے بڑے مقام پر فائز ہونے کے بعد بھی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی، پوری پوری رات قیام میں سجدوں میں گزارنے کے بعد بھی، فرائض کی پابندی، شریعت کی پابندی رکھنے کے بعد بھی یہ اللہ سے ڈرتے تھے اور اس میں اپنا کوئی کمال نہیں تصور کرتے تھے. یہ سب میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی کرم نوازی ہے. اور یہ اپنے آپ کو اتنا سب کرنے کے بعد بھی کم تر سمجھا کرتے تھے. کاش ہمیں بھی ان بزرگوں کا صدقہ نصیب ہو جائے تو اپنے آپ کو نیک نہیں بلکہ کبھی کبھار یہ بھی ذہن بناتے رہنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں تصور کرتے ہوئے عرضی لگاتا رہے، التجا پیش کرتا رہے کہ میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہوں. اور جب یہ ذہن بن جائے گا نا کہ دوسروں کو دیکھ کر ہم یہ ذہن بنائیں کہ یہ مجھ سے اچھا ہے اور میں سب سے برا ہوں، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، تو انشاءاللہ الکریم خود پسندی کی آفت سے بچنے میں بڑی مدد ملے گی. صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن العرفان میں فرماتے ہیں تکبرانہ طور پر اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کا خود جاننے والا ہے. وہ ان کی ابتدائے ہستی سے آخر ایام کے جملہ احوال جانتا ہے. ناظرین اکرام، ایک مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس آیت میں ریا اور خود نمائی اور خود سرائی کی ممانعت فرمائی گئی، لیکن اگر نعمت الہی کے اعتراف اور اطاعت و عبادت پر مسرت یعنی خوشی اور اس کے ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے، اسے بتایا جائے تو یہ جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اکرام، خود پسندی کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس میں اس سے متعلق ہمیں کیا ذہن دیا گیا ہے. اللہ پاک کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، گناہوں پر نادم ہونے والا اللہ رب العالمین کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ خود پسندی کرنے والا یعنی عجوب کرنے والا اللہ رب العالمین کی ناراضی کا منتظر ہوتا ہے. الامان والحفیظ. اللہ تعالی ہمیں اس بری عادت سے بچائے، ہماری حفاظت فرمائے. خود پسندی کا حکم کیا ہے یہ بھی سماعت فرما لیجیے. عجب یعنی خود پسندی ناجائز و ممنوع و گناہ ہے. ناجائز و ممنوع گناہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اگرچہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، لیکن مجھے تم پر گناہ سے بھی بڑے جرم کا خوف ہے اور وہ عجوب ہے. عجوب یعنی خود پسندی. اس فرمان مبارک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجوب یعنی خود پسندی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور کسی بھی ظاہری و باطینی گناہ سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے. گناہ تو گناہ ہوتا ہے ناظرین، یعنی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ گناہ ہے. جو رب کی نافرمانی ہے، جو گناہ، جو بات، جو انداز، جو عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، ناراضی کا سبب بنے، وہ ظاہر ہے کہ تباہی لائے گا، بربادی لائے گا، آزمائشیں لائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمیں برکت نصیب ہو، عافیت نصیب ہو
تو اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے بچائیے۔ گناہوں کا میں آپ کو کوئی نقصان بیان کروں کہ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ گناہ ہے، گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح رزق جو ہے نا وہ منقطع ہو جاتا ہے، روزی میں بھی آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی، بدن میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے دائرہ جو ہے نا تنگ ہوتا جاتا ہے، جو گناہوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ اور پھر جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تو تیسرا، یہاں تک کہ وہ گناہ بڑھاتا جاتا ہے، دل کے وہ کالے دھبے، وہ سیاہ دھبے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ پوائنٹس، وہ نقطے جو ہے کالے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اور بھی کئی نقصانات ہیں، پھر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی، اگر برائی سے روکا جائے تو بندہ تیار نہیں ہوتا اتنی جلدی، راضی نہیں ہوتا، اور اپنا اسے اگر اس کا عیب، اس کی کمزوریاں بیان کی جائے تو وہ اسے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ دل کی سختی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا پتہ کون سا بظاہر چھوٹا نظر آنے والا گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی جو بظاہر چھوٹی نظر آ رہی، چاہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑا جائے۔ کیا پتہ وہی چھوٹی نظر آنے والی نیکی یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ ایسے کئی واقعات ہیں کتابوں میں، انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر بھی ہم کلام کریں گے، سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بات چونکہ خود پسندی کی چل رہی ہے، عجوب کی چل رہی ہے، تو چاہے عجوب ہو، چاہے حب جاہ ہو، چاہے ریاکاری ہو، چاہے وہ غیبت ہو، گناہ ہے، ہمیں ہر حال میں گناہ سے بچنا ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ۔ ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص علم، عمل اور مال کے ذریعے اپنے نفس میں کمال جانتا ہو، اس کی دو حالتیں ہیں۔ نمبر 1، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے اس کمال کے زوال کا خوف ہو۔ جو بھی کمال ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے کمال حاصل ہو یا دنیاوی اعتبار سے اسے کوئی کمال حاصل ہے، اس کے زوال کا خوف ہو، یعنی اس بات کا ڈر ہو کہ اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی یا بالکل ہی سلب یعنی چھین لیا جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا، تو ایسا آدمی خود پسند نہیں ہے۔ یعنی اس کو میں سمجھانے کے لیے اپنے انداز میں پیش کروں اگر آپ کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کمال اسے عطا کیا ہے، جو بھی اسے مقام ملا ہے، اس میں یہ ڈر اس کے دل میں ہو کہ یہ چھینا جا سکتا ہے، یہ زائل ہو سکتا ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ خود پسند نہیں ہے، وہ عجوب میں مبتلا نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اس زوال یعنی کم یا ختم ہونے کا خوف نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس بات پر خوش اور مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، یعنی اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم اور پیاری وضاحت ہے جو ہمیں سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اچھا، یہ بھی خود پسندی نہیں ہے کہ جب اللہ کی کوئی نعمت اسے ملے اور اس پر وہ خوشی کا اظہار کرے، مطمئن ہوتا ہے اور اسے یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ یہ نعمت میرے رب نے عطا فرمائی، تو ایسا شخص جو ہے وہ خود پسند نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ایک تیسری حالت بھی ہے جو خود پسندی کہلاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے اس کمال کے زوال یعنی کم یا ختم ہونے کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس پر مسرور و مطمئن ہوتا ہے، اور اس کی مسرت کا باعث یہ ہوتا ہے کہ یہ کمال، یہ نعمت و بھلائی اور سر بلندی ہے، وہ اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور نعمت ہے،
بلکہ اس یعنی خود پسند بندے کی خوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنا وصف یعنی خوبی اور خود اپنا ہی کمال سمجھتا ہے، وہ اسے اللہ کی عطا اور عنایت تصور نہیں کرتا۔ تو یہ خود پسندی ہے کہ بندہ جو بھی نعمتیں اس کے پاس ہے اس کے لیے اس کا یہ گمان ہو کہ یہ میرا اپنا کمال ہے، یہ میری اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وہ اللہ کی عطا اور عنایت کو بھول جائے اور اپنا کمال سمجھے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے خود پسندی، اور اس کی مذمت ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ آپ دیکھیں خود پسندی جو ہے نا وہ اچھوں کی صحبت سے دور کر دیتی ہے۔ خود پسندی، یہ خود بینی، خود سرائی، یہ انسان کو اچھوں کی صحبت سے دور کر دیتی ہے۔ ولی کامل حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک مرید جو ہے وہ ہر رات خواب میں دیکھتا تھا کہ فرشتے اسے شاہی سواری پر بٹھا کر جنت کی سیر کرا رہے ہیں اور طرح طرح کے میوے بھی اسے کھلائے جا رہے ہیں۔ یوں وہ خود پسندی میں مبتلا ہو کر خود کو با کمال سمجھنے لگا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہی چھوڑ دیا۔ اب جب اسے یہ اس کا ذہن یوں بن گیا کہ میں تو جنت میں جاتا ہوں، جنت کے میوے کھاتا ہوں، شاہی کرسی پر بیٹھ کر گھومتا ہوں، تو اب اسے کیا ہوا؟ وہ خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اور پھر اس کی وجہ سے اس نے ولی کامل جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا چھوڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب کافی دن اسے مجلس میں غیر حاضر پایا کہ یہ مجلس میں اس نے آنا ہی چھوڑ دیا، تو یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہوگا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے اس کی اس کیفیت کے متعلق معلومات کی، تو اس نے بڑے فخر سے اپنے بلند مقام و مرتبے اور روز ہونے والی جنتی سیر کا ذکر کیا کہ میں تو روزانہ جنت کی سیر کرتا ہوں، تو روز جنت میں جاتا ہوں، شاہی تخت پر بیٹھتا ہوں، جنت کے میوے کھاتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو فوراً سمجھ گئے اور اس سے ارشاد فرمایا، آج جب جنت میں جاؤ نا، یعنی جس کو تو جنت کہتا ہے، آج جب جنت میں جاؤ تو میوے کھانے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، بہت اچھا ہے۔ چنانچہ حسب معمول جب وہ جنت میں پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان جنید بغدادی کے مرید کو یاد آ گیا، اور جیسے ہی اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو عین اسی لمحے ایک زوردار چیخ سنائی دی، اور وہ جنت جس کو وہ جنت سمجھ رہا تھا کچرے کے ڈھیر میں بدل گئی، جس میں جگہ جگہ انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس مرید کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ شیطان کے جال یعنی خود پسندی میں پھنس چکا تھا۔ اسی وقت روتے ہوئے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے رویے پر، اپنے اس انداز پر نادم ہوا، توبہ کی اور دوبارہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت میں رہنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی صحبت خود پسندی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفس و شیطان کے وار سے بچائے۔ تو اپنے اندر کوئی کمال اگر نظر آئے بھی نا تو اس میں ایک بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی کہ اگر اچھوں سے جڑے رہیں گے، وابستہ رہیں گے، پیر کامل کے دامن سے وابستہ رہیں گے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جناب پیر صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی آپ نے سنا یہ واقعہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین کی سیرت پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے سے بھی کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ پیری مریدی کا سلسلہ تو بہت پرانا ہے۔ اگر ہم جو ہیں وہ پیر صاحب کے دامن سے وابستہ ہو، اور پیر بھی کامل پیر ہو، ناظرین اکرام، پیر بھی کامل ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ لگے دم تو مٹے غم، کمائے دنیا تو کھائیں ہم، یہ والا انداز نہ ہو۔ پیر صاحب جامع شرائط پیر ہو، نمازوں کے پابند ہو، علل اعلان گناہ نہ کرتے ہوں،
ان کا سلسلہ جو ہے کہیں بھی منقطع نہ ہوتا ہو، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا سلسلہ جو ہے وہ متصل ہو، جڑا ہوا ہو، تو انشاءاللہ الکریم یہ جامع شرائط پیر کے دامن سے اگر وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ نیکیاں کرنا آسان ہوگا اور گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ تو جو جامع شرائط پیر ہوتا ہے نا ناظرین اکرام، وہ اپنے مریدین کا تزکیہ نفس فرماتا ہے، مرید کا تزکیہ نفس کرتا ہے، مرید کی اصلاح کرتا ہے، مرید کو گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتا ہے، اس کے سامنے وہ برائیاں بیان کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو کامل پیر کا دامن تھامنے کی نیت فرما لیجئے۔ میں یہ بھی مشورہ دوں گا آپ کو کہ الحمدللہ اس دور میں بہت سارے پیر کامل موجود ہیں جو جامع شرائط ہیں، انہی پیر کامل میں سے ایک پیر کامل جن کا دامن کرم الحمدللہ میں نے بھی تھاما ہے، میں نے بھی پایا ہے، اور کمال کی ہستی ہے، جن کا نام شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب ہے۔ ان کے دامن کرم سے آپ بھی وابستہ ہو جائیں۔ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ غوث پاک کے سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں، اور میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کرا لوں۔ تو یقیناً اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ بعض مرتبہ شیطان جو ہے اس طرح وسوسے ڈالتا ہے کہ تو ابھی اس قابل کا ہے، تو ابھی پرہیزگار بن جا، تو ابھی دیندار بن جا، تو ابھی نمازی بن جا، پہلے سدھر تو جا، پہلے نمازی بن جا، گناہوں سے توبہ کر لے، پھر کسی کا مرید بننا۔ تو یاد رکھیے گا، پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہونے کی یہ بہت ساری برکات میں سے ایک برکت میں آپ کو بنیادی برکت بتاؤں، وہ یہ ہے کہ پیر کامل سے وابستہ ہونے کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ ایمان کی سلامتی نصیب ہوتی ہے، اور پھر دیگر فوائد تو مل ہی جاتے ہیں۔ پیر کامل کی برکت سے اللہ کی رحمت سے عبادت کا جذبہ ملتا ہے، بری صحبتوں سے بچنا نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے جو ہے نا وہ بزرگوں نے بڑی پیاری بات بیان کی ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اپنے اندر وہ چیز لائیں کہ ہم پہچان سکیں۔ دور اتنا نازک ہے ناظرین کہ ہمیں کھرے اور کھوٹے کی سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ کھرا کون سا ہے، کھوٹا کون سا ہے۔ ہم تو بس جناب وہ لمبی لمبی زلفیں دیکھ کر فدا ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب معاذ اللہ پیر نے یہ کہا کہ نماز کا تم ٹینشن مت لو، تمہاری جگہ میں پڑھ لیا کروں گا۔ اچھا، اس مرید نادان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ فرض میرے ذمے ہے جو مجھے ہی ادا کرنا ہے۔ بھائی اولاد سے ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر محبت کون کرے گا؟ ماں باپ نے کبھی کہا بیٹا تم پریشان نہ ہوا کرو، تمہاری جگہ میں نماز پڑھ لیا کروں گا؟ کبھی ماں نے کہا؟ ماں تو ایک معمولی خروچ بھی نہیں دیکھتی، پریشان نہیں دیکھتی اولاد کو۔ کیا کبھی ماں نے کہا بیٹا ٹینشن نہ لو، آپ کی جگہ میں نماز پڑھ لیا کروں گی، تمہیں جو کرنا ہے کرو؟ نہیں، نماز ہم پر فرض ہے تو ہم ہی کو ادا کرنی ہے، وہ طریقہ کار کے مطابق ادا کرنی ہے۔ بہرحال تو اس واقعے سے ضمناً کچھ باتیں ماشاءاللہ سیکھنے کا مزید ہمیں موقع ملا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، اور کامل پیر سے وابستہ ہونے سے کسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ خود پسندی کا ایک مجرب علاج، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے زہد و تقوی کے باوجود یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش وہ مٹی، بھوسا یا پرندہ ہوتے تو صاحب بصیرت شخص کیسے اپنے عمل پر خود پسندی کر سکتا ہے یا اترا سکتا ہے، اور کیوں کر اپنے نفس سے بے خوف ہو سکتا ہے۔ یہ خود پسندی کا علاج ہے جس سے خود پسندی کا مادہ بالکل جڑ سے کٹ جاتا ہے۔ جب خود پسندی میں مبتلا شخص اس طریقہ علاج کے مطابق خود پسندی کا علاج کرتا ہے تو سلب نعمت کا خوف اسے اترانے سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت علاج آپ نے بیان فرمایا۔ جب خود پسندی میں مبتلا شخص اس طریقہ علاج کے مطابق خود پسندی کا علاج کرتا ہے تو جس وقت اس کے دل پر خود پسندی غالب آتی ہے تو سلب نعمت کا خوف اسے اترانے سے بچاتا ہے، بلکہ جب وہ فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ کسی گناہ کے بغیر ان کو ایمان اور اطاعت الہی کی دولت سے محرومی ملی ہے تو وہ ڈرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ جس ذات کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ بغیر کسی جرم کے کسی کو محروم کر دے،
یا بغیر کسی وسیلے کے کسی کو عطا کرے تو وہ دی ہوئی نعمت کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ کتنے ہی ایمان والے برے خاتمے کا شکار بھی ہوئے۔ جب آدمی اس طرح سوچے گا تو خود پسندی اس میں باقی نہیں رہے گی۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی مٹایا الہی۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام اختتام کی طرف ہے۔ آئیے اختتام پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو خود پسندی کے اسباب اور اس کا علاج بیان کیا ہے ان میں سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلا سبب بیان فرماتے ہیں، اپنی جسمانی خوبصورتی کے حوالے سے خود پسندی میں مبتلا ہونا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی باطینی گندگیوں پر غور کرے اور اپنے آغاز و انجام کے بارے میں سوچ و بچار کرے، غور و فکر کرے۔ ظاہر دنیا میں آنے کا سبب کیا بنا؟ وہی ناپاک قطرہ، اور دنیا سے رخصت ہوا تو مردار۔ اگر اپنی آمد اور رخصت کے بارے میں غور کر لیں، پیٹ میں نجاست ہے، آنکھ جناب جو ہے وہ بدن سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، یہ ساری چیزیں جس کے اندر ہو، جو پیٹ میں نجاست لے کر گھومتا ہو، کیا وہ بھی اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے گا، اپنے آپ کو باکمال سمجھے گا، تکبر کی طرف جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس طرح غور و فکر کرنے سے وہ انشاءاللہ الکریم خود پسندی سے بچ جائے گا۔ اچھا، دوسرا سبب امام غزالی فرماتے ہیں اپنی طاقت و قوت پر ناز کرنا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین معمولی سی آزمائش میں مبتلا فرما کر یہ قوت جو ہے مجھ سے واپس لے سکتا ہے۔ تیسرا سبب بیان فرماتے ہیں عقل اور ذہانت کے حوالے سے خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ کسی مرض یا حادثے کے سبب یہ نعمت چھینی جا سکتی ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا بڑے بڑے ذہین یہ پاگل بھی ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی ذہانت پر، اپنی عقل پر جو ہے بندے کو پھولنا نہیں چاہیے۔ جو پھولتا ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے۔ اس لیے اپنا علاج ہمیں خود کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اس طرح کے اور بھی علاج موجود ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرے تو انشاءاللہ خود پسندی سے بچنے میں مدد حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور جن باتوں سے بچنے کا ذکر کیا گیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ایک بری عادت سے متعلق سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پریشاں ہے بطحا چھوٹ جائیں، پریشاں ہے بطحا چھوٹ جائیں، بری عادتیں سب کیا الہی، بری عادتیں سب کی یا الہی۔